बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आरबीजे जनरल आसिम मुनीर का जी हाँ, नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी की वालदा के साथ एक मुकालमा हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है उसके अंदर। वो आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी, जी हाँ, मेरिट पे आ गई है दोबारा से। वो जो कमेटी तब्दील की गई थी सदारती एक्ट के तहत, काजी फैसल साहब के रास्ते को हमवार करने के लिए जो टारगेट उन्होंने थे, उन्होंने जो पूरे करने थे, वो दोबारा से वापस आ गई। वेबसाइट पे नाम अपडेट हो गए, दोबारा से सीनियर प्यूनी जज हो गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो दोबारा से जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए। ये भी क्या मामला है? जस्टिस अमीनुद्दीन फारिग हुए हैं और किस बड़े काज के लिए वो फारिग हुए हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब किसके कहने पे आए हैं जी? ये भी बड़ी आम चीज़ थी। वो आज सदारती ऐवान सदर के अंदर थे, तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे। किसके कहने पे थे? क्या साबित करना था? ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये भी मैंने आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा दीगर कुछ है। वो भी बरोज़ सोमवार यानी पीर के रोज़ एक फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया गया। उसके अभी तक जिसे कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो तो खैर सामने नहीं आया, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसकी डिटेल्स भी मिस नहीं करनी। लेकिन सबसे पहले हम एक एंगल को ज़रा डिस्कस करना चाह रहे हैं। सर, आप मुझे ये बताएं, 27वीं आईनी तरमीम का ना अभी तक किसी बड़े प्लेटफॉर्म से कोई जिक्र नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, अभी किसी बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं। 4 दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि एक प्लेटफॉर्म पर ना प्राइम मिनिस्टर के जो बशीर बराए कानून और इंसाफ हैं जी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो आज़ाद हैसियत से आए थे और फिर शामिल हुए नून लीग में, तो वो कह रहे थे कि 27वीं यानी तरमीम आ सकती है, और हमने अरकान असम्बली को इस हवाले से मुतनबे भी कर दिया, या उन्होंने तो छुट्टियां तक कैंसिल करने की बात। इसके अलावा किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म के आसिफ अली जरदारी, बिलावल साहब के मुंह से निकला हो ये बात, शहबाज शरीफ के मुंह से निकली हो, मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब के मुंह से निकली हो, नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब पिछले 3 दिन से मुसलसल रोज 27वीं आर्मी तरमीम का जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं ये खबर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ एक दूसरे पैराए के ऊपर। इसको जरा दूसरे पैराए पे जरा सोचिए। मतलब डेफिनेटली दाल में कुछ काला है, क्योंकि पहली तरमीम जो है 26वीं तरमीम, वो भी मौलाना फजल रहमान साहब की ही वजह से आई थी। मौलाना फजल रहमान साहब अगर चाहते तो ये 26वीं तरमीम जिस भी हैसियत पे थी, मैं आज भी कहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत बड़ी तबाहियों से बचा लिया 26वीं तरमीम का। अगर पहला वाला मुसवदा जो 15 सितंबर को पेश किया गया था, अगर वो उस तरह आ जाता। लेकिन फिर भी मौलाना साहब इस तरमीम में जहाँ कह रहे थे पार्लियामेंट ही जाली है, मैंडेट ही जाली है, हम उसको तस्लीम नहीं करते, उसके बाद 26वीं तरमीम को मौलाना साहब को मना लिया ना सब। तो और खुद जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब है, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के सर पर सहरा है 26वीं तरमीम का, और वो सहरा है मौलाना फजल रहमान साहब का। ठीक है। दूसरा, बिलावल साहब कहते हैं कि हो ही नहीं सकता था। एक तो उन्होंने कहा ना, बाप के बाप को कैसे भूल सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता था अगर काजी फाइजा साहब ना होते, उन्हीं की वजह से 26वीं तरमीम हुई है। तो या तो ये जिक्र है, मौलाना साहब अब 3 दिन से बार बार इसरार कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका रास्ता, आज भी उन्होंने बोला, इसका रास्ता रोकने के लिए भरपूर मज़ाहमत करेंगे। इसका मतलब है आईनी 27वीं तरमीम आनी ही आनी है सर। और जिन चीज़ों से बचा लिया गया था 26वीं तरमीम में, जिसमें फौजी अदालतें, सिविलियंस का ट्रायल, और कुछ प्रतीत नहीं होगी अगर कोई एहसास होता है किसी को उठा के ले जाते हैं, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमेशा बुला लेता था वजारत दफ़ा से, और वजारत दिफा के नुमाइंदे या किसी सेक्टर कमांडर वगैरह को बुला के पूछ लेते थे कि भाई किधर है ये बंदा। तो कोई पूछने वाली पहचाने वाली बात भी नहीं। वो 27 में ये तो चंद पॉइंट्स है भी, इसके अलावा इसकी बहुत डिटेल में डेप्थ में बहुत कुछ है ना। ऐसे नहीं, मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का इसको डेथ वारंट समझते थे, पूरी आईनी तरमीम को। बहरहाल मौलाना साहब इसका बार बार इसरार कर रहे हैं। तो या तो मौलाना साहब के बगैर प्लान है, या मौलाना साहब को शामिल करके प्लान है। ये अहम डेवलपमेंट है सर, जो कंसिडरेशन के अंदर है, ये मैं आपको बताऊँ 27वीं आईनी तरमीम। और इस खदशे की जो तस्दीक है ना, ये मौलाना साहब का बार बार इसरार कर रहा है। ज़रा इस पर आए पे सोचे तो आपको कुछ डिफरेंट ऑस्पेक्ट नज़र आएंगे कि यहाँ कैसे हैं, क्योंकि हमने डिग्गी शिग्गी सारी चीज़ें तो देख ली, बंदे तो पूरे कर लेते ये लोग जिस मर्जी हालात का जिक्र करके। अब तो वो डर खौफ ही नहीं है ना। 90s में, अर्ली 2000 में डर खौफ होता था, नहीं यार शक शुबा ना हो। अब तो शक शुबे से बात बहुत आगे निकल गई, बड़ा क्लियर कट है, बहुत क्लियर कट है। नहीं होता तो फिर आप हमारे सिविल डीजी आईएसपी आ रहे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको पूछ, जस्टिस मुनीब अख्तर, हमारे मुनीब जो हैं, एंकर जो हैं, उनसे पूछ लें, मलिक फारूक साहब से, नहीं तो फैसल वाडा साहब को देख लें,
تو آپ کو ساری باتیں اب تو وہ چیزیں کچھ دوسرے طریقے سے چل رہی. ہاں علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے کہا تھا کہ اگر سینئر ترین جج چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو نہیں لگایا گیا تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اور ان کا حق مارا کے بھرپور احتجاج کریں گے، تحریک چلائیں گے، بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ ملک تک جام کر دیں گے. آج ظاہر بات ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے، اور ہونا تو یہی چاہتا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو چاہتا کہ تحریک چلاتے، تحریک نہیں چلاتے، احتجاج کرتے، ملک جام کرتے، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. آج باقاعدہ تقریب حلف برداری میں موجود تھے اس جگہ پر وہ ایوان صدر کے اندر. اس کا مطلب ہے سب کچھ سر تسلیم خم ہے نا. انہوں نے ان کی موجودگی بتا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بحیثیت چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو تسلیم کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے اس مسودے کو بھی تسلیم کیا. وہ چیلنج جو ہوگا وہ پتہ نہیں کس طریقے سے ہوگا، وہ اٹس انادر تھنگ، لیکن یہ ان کی موجودگی باقاعدہ طور پر بتا رہی ہے نا. بھائی میں یہ بتا رہا ہوں، آج ان کی بات ہوئی. بھائی جب آپ خود پیش نہیں ہوتے، یعنی آپ خود نہیں احتجاج کے لیے نکل رہے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وکلا تحریک کریں گے؟ وکلا کی تحریک تو ہمیشہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو کچھ اس کے ساتھ ضرور ہوتا. اس کا مجھے بھی اندازہ اور اس کا آپ کو بھی بڑے اچھے سے اندازہ ہے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب منصور علی شاہ صاحب نے آج عدیل سرفراز سے ان کی بات ہوئی ہے ہمارے صدر میں نے کہا بھائی آپ کیسے، آپ تو احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی نے تسلیم کر لیا ہے یحییٰ آفریدی صاحب کو، تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. لو بھائی منصور علی شاہ صاحب آپ کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہو جائیں احتجاج کے دوران، ریلی لے کے آئیں کہیں سے. کمال کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب. آپ کو پتہ ایک عدد 2 نمبری ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے. میں پھر بول رہا ہوں، میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیف جسٹس بننے کی وجہ پہ وہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی گفتگو کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کی. سیاسی موو تو آپ کا کام ہے، آپ اتنے بڑے نعرے مارے جو کام آپ نے کرنا نہیں ہے تو وہ کہتے کیوں ہیں، اور پھر آپ ورکرز کا مورال بھی ڈاؤن کرتے ہیں. وہ شیر آیا نا، کون آپ کی باتوں کو چلے گا. میں کہتا ہوں کہ بھائی علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی ڈیفینیٹلی دیکھنا ہے، ڈیفینیٹلی یہ چیزیں دیکھنی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب خط ہی لکھ کے بتا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں بتا ہی سکتے ہیں. وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کے اوپر فل کوڈ بنائے. کبھی جج کو کنٹینر پہ دیکھا ہے؟ ہاں ایک جج آ گئے تھے کنٹینر پہ، مگر ان کو پہلے زبردستی باہر نکالا گیا تھا. جی ہاں میں افتخار چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں. پھر ان کو ریسٹور کیا گیا، پھر وہ وکلا تحریک کا وہ والا چہرہ دوسری طرف تھا. اچھا جی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو کمیٹی کی تھی نا، جو 3 ججز کے اوپر تھی، اس کی اثر نو تشکیل ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کے حلف اٹھانے کے فوراً بعد یہ کام ہوا ہے جی، جس میں جسٹس امین الدین صاحب کو نکال دیا گیا ہے جو یار خاص تھے قاضی فائز صاحب کو، ان کو نکال دیا گیا ہے. اب جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے سربراہ ہیں، وہ جو 3 ججز ہوتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر ترین جج، وہ اس کے اندر شامل ہو. جسٹس منیب اختر صاحب اس میں شامل کر لی گئے. جیسے وہ جو صدارتی ایکٹ تھا نا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، اس کے آنے سے پہلے جو روٹین تھی سیم وہی اب کر دی گئی ہے. مطلب سینیورٹی کی جو شیکوار چیزیں تھیں نا، وہ سیکوینس تھا نا، وہ واپس آ گیا. اچھا یہ کیا بھی چیف جسٹس صاحب نے اپنی مرضی سے، کیونکہ وہ ایکٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے ایک کینڈیڈیٹ یعنی ایک عدد اس کمیٹی کے اندر ممبر کا تعین کر سکتے، تو انہوں نے دوبارہ سے جسٹس منیب صاحب کو بلا دیا. اچھا اب میرٹ تو سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی خبر ہے نا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ابھی تک اعتراض یہی ہے کہ یہ جو ایکٹ آیا تھا نا، اس ایکٹ کو فل کوڈ کے اندر پہلے زیر بحث ہونا چاہیے. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ادھر موجود نہیں ہیں، کیا وہ اپنے استبدال کے اوپر ابھی تک قائم ہیں یا نہیں ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب 2 نومبر کو جب واپس آئیں گے تو تبھی جا کے ہوگا. اور انہوں نے کہا تھا صدارتی آرڈرز پر فل کوڈ بنے، تمام ججز بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آئینی بینچ کا معاملہ بھی آ گیا ہے نا. تو میں اس کو اس خطرے سے بھی نہیں کہتا جسٹس امین الدین صاحب کو کسی بڑے کاز کے لیے بھی تو باہر نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بھی بننا ہے، اس آئینی بینچ کی سربراہی بھی ملنی ہے. تو اس کے لیے 2 نام ہیں، ایک تو جسٹس امین الدین صاحب، دوسرا جسٹس جمال مندوخیل صاحب. اس کمیٹی سے نکلیں گے تو ان کو اس کی سربراہی ملے گی نا. ہر چیز کے کچھ پیچ و خم ہیں جس کو مجھے اور آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جانا چاہیے. اور جی ہاں، اور ایک اور یہ بھی خبر ہے کہ اگلے ہفتے سے جو پارلیمنٹ ہے اس ایکٹ کے اندر دوبارہ تبدیلی کرنا جا رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے، اور اس ایکٹ میں وہ جو کمیٹی کے 3 اراکین ہیں اس 3 کے بجائے اس کو 5 کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر کچھ چیزیں ہیں. تو یہ چیز ہے. تو اب دیکھیں، وہ کیونکہ پہلی کمیٹی بنائی اس لیے تھی کہ قاضی صاحب کا راستہ ہموار کیا جا سکے،
پھر کائی صاحب نے 63A کر کے اپنی مرضی کی کمیٹی بنا کے بینچ تشکیل دے کے وہ کیا. پھر بلے کے نشان جو 13 جنوری کو چیرا تھا اس کے ریویو کے اوپر وہ بھی اپنے فیصلے کو قائم دائم رکھا. تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ کائی صاحب نے ڈیمیج ہیز بین ڈن ان اے ویری کوائٹ ویل وے، تو وہ انہوں نے کر دیا. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے تصویر کی اس پیرائی کے اوپر جانا ہے. ہر چیز کو اتنا 2+2=4 میں آپ نے نہیں سمجھنی ہے. یہاں یہ چیز ہے. ہاں جسٹس یحییٰ افریدی نے علم اٹھانے کے فوراً بعد 28 اکتوبر کو بروز پیر فل کوٹ اجلاس ضرور بلایا، اور جسٹس یحییٰ افریدی کا نام بھی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہو گیا ہے. جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس ہیں، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، پھر جسٹس منیب اختر صاحب ہیں. اس سیکوینس کو دوبارہ لیا گیا ہے. اور اہم خبر یہ کہ اس اجلاس کا مقصد کیا ہے. تو اجلاس کا مقصد یہ کہ نئے چیف جسٹس اپنے ویژن کو سامنے سب کے ججز کے سامنے پیش کرے گا کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، ورکنگ ریلیشن کیسا رکھنا ہے. جن کو اعتراض تھا قاضی فائصل صاحب کے معاملات میں وہ اعتراض بھی اسی میں پیش کریں گے. ان کیمرہ ہوگا، رپورٹ نہیں ہوگا، ان کیمرہ کو یہ رپورٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ سب ہے. اور اس اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں ہے. تو امید یہ کہی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے باقاعدہ کہ منصور علی شاہ صاحب کہنے کے بعد دوبارہ فل کوٹ اجلاس بنا لیا جائے ان کے مطالبے کے مطابق. تو یہاں یہ چیز ہے. آخر میں خبر اور سن لیجیے، وہ ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی جو تقریب حلف بداری تھی، اس میں جہاں سارے مہمان تھے اس میں آرمی چیف بھی ادھر موجود تھے، سروسز چیف ادھر موجود تھے. تو آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے متعلق ایک مکالمہ رپورٹ ہوا ہے ایوان صدر کی اس تقریب میں. آرمی چیف نے جسٹس یحییٰ افریدی کی والدہ کے پاس گئے، ان کی نشست پر جا کر ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کو آپ کے بیٹے کے چیف جسٹس بننے پر بہت بہت مبارک ہو. تو والدہ نے جواب دیا، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، سب کی دعاؤں سے میرا بیٹا چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوا ہے اور یہ فخر کا لمحہ ہے. تو آرمی چیف صاحب نے کہا یہ آپ کے لیے فخر کا لمحہ نہیں ہے، ہمارے لیے بھی فخر کا لمحہ ہے، کیونکہ پاک فوج کے شاندار اعزازی شمشیر حاصل کرنے والے کا بیٹا چیف جسٹس بنا. اچھا یہ نئی خبر تھی کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے جو والد تھے وہ فوج میں تھے اور ایز اے کیپٹن انہوں نے سروسز دی تھی اور اعزازی شمشیر بھی لی تھی، اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور سول سروسز کے اندر چلے گئے. 22ویں اسکیل کے افسر ہو کے وہ ریٹائر ہوئے. اتنا تو ہمیں پتہ، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایز اے فوج میں بھی سرو کیا ہے. تو تبھی آرمی چیف نے کہا فوج کے شاندار اعزازی شمشیر حاصل کرنے والے کا بیٹا چیف جسٹس بنا ہے، یہ ہمارے لیے بھی بات فخر بات ہے. اور بہرحال یہ ہوا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو رپورٹ کر دوں. آپ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.